السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کا لیسن سورۃ بقرہ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 12 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اور یسألونک آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، ان بارے میں، محیض حیض کے بارے میں، آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے، ہوا وہ، اذن نجاست ہے، گندگی ہے، فاعتزلوا النساء پس الگ رہو عورتوں سے، فی المحیض حیض کی حالت میں، ولا اور نہ، تقربوہن تم نزدیک جاؤ ان کے، ان عورتوں کے۔ یہ جو نون شد لگا ہے نا، یہ مونس کے لیے ہے، جمع مونس کی نشانی ہے یہ، اور تا کا مطلب حاضر ہوتا ہے یعنی تم۔ حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک ہو جائیں، نہ جو ہے جمع مونس کا آیا ہوا، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا پس جب، تطہرن وہ پاک ہو جائیں یعنی عورتیں، یہاں پہ تا جو ہے نا حاضر کی نہیں ہے، یہ تا مونس کی لگی ہوئی ہے، یہ نون بھی جمع مونس کا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو آپ نے حاضر کی تا نہیں سمجھنا، یہ مونس کی تا لگی ہوئی ہے۔ تطہرن وہ پاک ہو جائیں یعنی عورتیں۔ فَأْتُوهُنَّ پھر آؤ ان کے پاس، من حیث جہاں سے، امرکم اللہ حکم دیا ہے تم کو اللہ نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یحب التوابین پسند کرتا ہے رجوع کرنے والوں کو، توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین اور وہ پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ لوگوں نے پوچھا، حالت حیض میں جب عورتیں ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ کس حد تک میل جول جو ہے وہ درست ہے، کیونکہ جو پہلے ان سے پہلے تھے یہودی، وہ کیا کرتے تھے، جب کوئی عورت حائضہ ہو جاتی تھی تو اس کے ساتھ رہنا سہنا کھانا پینا سب کچھ ترک کر دیتے تھے، اس کو بالکل الگ تھلگ رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا اس میں بتایا ہے کہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے وہ گندگی ہے۔ تو ان دنوں میں سب کچھ کر سکتے ہیں، ہر چیز کی اجازت ہے، کھانا پینا ساتھ رکھنا، بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا سونا، تو صرف مباشرت کرنے کی ممانعت ہے کہ ہم بستری نہیں کی جا سکتی۔ یہاں پہ جدا الگ رہنے سے مراد یہ کہ ہم بستری نہیں کرنی عورتوں کے ساتھ، فی المحیض حیض کی حالت میں۔ یہاں ولا اور نہ، تقربوہن تم ان کے نزدیک جاؤ، یہاں پہ نزدیک جانے سے مراد کیا ہے، ہم بستری ہے، ٹھیک ہے، ہم بستری نہیں کرنی وہ منع ہے، حتیٰ یہاں تک یطہرن وہ پاک ہو جائیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز منع نہیں ہے، جیسا کہ یہودیوں کا میں نے آپ کو بتایا ہے نا۔ فائزہ پھر جب، تطہرن وہ پاک ہو جائیں، حیض سے پاک ہو جائیں، غسل کر لیں، دونوں مفہوم لیے جاتے ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ جب حیض ختم ہو گیا تو آپ پاک ہیں، تو بغیر غسل کے بھی ہم بستری ہو سکتی ہے، تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، پاک ہو کے غسل کر کے اس کے بعد ہم بستری ہو سکتی ہے۔ تو درست بات یہی ہے کہ غسل کر کے پاک ہوں، جیسا کہ لکھا ہوا ہے، تو پاک ہونے کے بعد ہم بستری جو ہے جائز ہے۔ فَأْتُوهُنَّ پس آؤ ان کے پاس، من حیث جہاں سے، امرکم اللہ حکم دیا ہے تم کو اللہ نے، یعنی جہاں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہم بستری کا وہی چیز استعمال کریں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یحب التوابین وہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین وہ پسند کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنی شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ نساؤکم بیویاں تمہاری،
حرث کھیتی ہے تمہاری، فأتو پس آؤ، حرثکم اپنی کھیتی میں، انا جہاں سے، شئتم چاہو تم، وقدموا اور آگے بھیجو، لانفسکم اپنی جانوں کے لیے، اپنے لیے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وعلموا اور جان لو، انکم بے شک تم ملاقوہ اس سے ملنے والے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ سے، وبشر المؤمنین اور خوشخبری دے دو مومنوں کو، ایمان لانے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ عورتیں تمہاری کھیتی کی مانند ہیں، تو اپنی کھیتی میں جیسے چاہو جاؤ، یعنی جیسے چاہے ہم بستری کریں، تو اس میں ممانعت نہیں ہے۔ یہودی اس بات میں اور عقیدہ رکھتے تھے نا، وہ کہتے تھے پیچھے سے نہیں کر سکتے، تو اس طرح بچے بہنگے پیدا ہوتے ہیں یا گناہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی کوئی ممانعت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جہاں سے مرضی چاہو جاؤ، لیکن جگہ ایک ہی استعمال کرنی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس جگہ کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے وہی جگہ استعمال کرنی ہے، اس کے علاوہ نہیں، ٹھیک ہے۔ دوبر استعمال نہیں کرنی، دوبر جو استعمال کرتا ہے اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، اور اللہ کی طرف سے بھی لعنت ہے۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈر جاؤ، وعلموا اور جان لو، انکم بے شک تم ملاقوہ اس سے ملاقات کرنے والے ہو، ملنے والے ہو، اور جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی بات کو مانتے ہیں نا، ان کو خوشخبری دے دو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَلَا اور نہ، تَجْعَلُوا تم بناؤ، یہاں پہ تا حاضر کی لگی ہوئی ہے، اللہ کو عُرْضَةً ڈھال، لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کے لیے، ان تبروا کہ تم بری ہو جاؤ، وتتقوا اور ڈرو، وتصلحوا اور صلح کرواؤ تم، بین الناس لوگوں کے درمیان، واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ اللہ کو اپنی قسموں کی ڈھال نہ بناؤ، یعنی اللہ کے نام پر جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، ٹھیک ہے۔ قسموں کی دو قسمیں ہیں، وہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے۔ ایک قسم ہوتی ہے جو لغو ہوتی ہے، تو لغو کے سے مراد یہ ہے کہ ایویں کسی کی عادت ہے وہ بات بات پہ قسم کھا لیتا ہے، تو اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو دل کے ارادے سے قسم کھائی جاتی ہے نا، اس پہ پکڑ ہے، وہ آگے ہی آپ پڑھیں گے، یہ آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور صلح کروا دو لوگوں کے درمیان، اللہ تعالیٰ بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ لا نہیں، یؤاخذکم اللہ مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ، مواخذہ کرے گا یا پکڑ کرے گا، باللغو لغو، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، تمہاری لغو قسموں میں اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، ولیکن یؤاخذکم لیکن وہ مواخذہ کرے گا تمہارا، بما ساتھ اس کے جو کسبت کمایا، قلوبکم تمہارے دلوں نے، واللہ غفور حلیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ لغو قسم کیا ہوتی ہے، جو ایویں عادت کے طور پر بندہ کھا لیتا ہے، تو ارادتاً اس کا کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں ہوتی کہ ہم جھوٹی قسم کھا کے کسی کو دھوکہ دے لیں، یہ اس کا ارادہ نہیں ہوتا، تو ویسے وہ عادت کے طور پہ کھاتا ہے، تو اس پہ پکڑ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو دل کے ارادے سے کسی کو یقین دلانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے، اس پہ پکڑ ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ للذین ان لوگوں کے لیے، یؤلون جو ایلا کرتے ہیں، یؤلون ایلا بھی قسم کی ایک ہی قسم ہے، من نسائہم اپنی بیویوں سے، تربص روکے رکھنا، 4 اشہر 4 مہینے، تربص انتظار کرنا یا روکے رکھنا ہے اپنے آپ کو نکاح سے 4 مہینے۔ فَإِن فَاءُوا پس اگر وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، شوہر نہ تو بیوی کے حقوق پورے کرتے تھے، نہ ہی ان کو طلاق دیتے تھے، تو اس طرح ان کو معلق رکھتے تھے اور اسی طرح سزا دیتے تھے، اس کو سزا میں مبتلا رکھتے تھے۔ تو اسلام نے اس بات کو ختم کیا کہ ایسے نہیں کرنا کہ 4 ماہ سے زیادہ
کے عرصے کے لیے عورت کو معلق نہیں چھوڑنا، اس کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ اگر 4 ماہ سے زیادہ کوئی ایسا کرتا ہے نا تو اس کو طلاق دینے پر مجبور کیا جائے گا۔ ایسے نہیں کرنا کہ عورت کو اس طرح بیچ میں معلق کر دیں، نہ چھوڑیں اور نہ اس کے حقوق پورے کریں۔ تو جو 4 ماہ سے پہلے اگر رجوع کر لیتا ہے تو اس پر کوئی کفارہ بھی نہیں ہے، لیکن جو 4 ماہ یا اس سے زیادہ کی قسم کھاتا ہے اور پھر اس کو توڑتا ہے تو پھر قسم کا کفارہ اس کو ادا کرنا پڑے گا، لیکن رجوع ہو جائے گا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خود بخود طلاق نہیں ہوتی، 4 ماہ گزرنے کے بعد اس کو طلاق دینے پر یا رجوع کرنے پر مجبور کیا جائے گا، ٹھیک ہے، کہ وہ دونوں میں سے ایک کام کر لیں۔ فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر وہ ارادہ کر لیں طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع علیم، بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ اتنے کا کر لیں پہلے، لمبی آیت ہے۔ والمطلقات، اور مطلقہ عورتیں، یتربصن، انتظار کریں یا روکے رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو نکاح کرنے سے روکے رکھیں، ثلاثۃ قروء، 3 قروء۔ قروء کا معنی حیض بھی ہوتا ہے اور حیض سے پاکیزگی بھی ہے، تو دونوں معنی ہی ٹھیک ہے، دونوں معنوں میں ہی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو 3 ماہ یا 3 قروء اپنے آپ کو اگلے نکاح سے روکے رکھیں گی مطلقہ عورتیں، یعنی یہ ان کی عدت بتائی جا رہی ہے، وہ عورتیں جو طلاق یافتہ ہیں اور حاملہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جو حاملہ ہوں گی ان کی پھر عدت جو ہے وضع حمل تک ہوگی۔ ولا یحل، اور نہیں جائز، لہن، ان کے لیے، ان کے، یکتمنا، وہ چھپائیں، یہاں پہ نون جمع مؤنث کا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ماں جو خلق اللہ، پیدا کیا اللہ نے، فی رحامہن، ان کے رحموں میں، ان کنن یؤمنن، اگر ہیں ایمان رکھتی، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ حاملہ ہوں گی تو پھر ان کی عدت میں فرق آئے گا، ٹھیک ہے، وہ وضع حمل تک ہوگا۔ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کے لوٹانے کے، فی ذالک، اس میں، یعنی عدت کی مدت کے اندر۔ یہ رجعی طلاق کی صورت میں ہے، اگر رجعی طلاقیں 2 ہوتی ہیں، پہلی اور دوسری، ٹھیک ہے، تو پہلی اور دوسری اگر طلاق ہے تو پھر کیا ہے، شوہر جو ہے ان کو دوبارہ لوٹانے کے اپنے نکاح میں زیادہ حقدار ہیں۔ اگر رجوع کر لیا پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو نکاح بھی نہیں، اور اگر عدت کی میعاد گزر چکی ہے لیکن طلاق رجعی تھی تو پھر دوبارہ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو حق دیا ہے کہ رجعی طلاق کی صورت میں وہ اپنی بیویوں کو اپنے نکاح میں لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ ارادہ کریں اصلاح کا، اگر ان کو یہ ارادہ ہو ان کا کہ ہم اب اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھیں گے، اب اس طرح کی نوبت نہیں آئے گی، تو پھر وہ اپنے گھر کو دوبارہ قائم کریں۔ اور جو ولی ہوتے ہیں ان کو منع کیا گیا ہے کہ وہ ان کے کسی طرح رکاوٹ نہ بنے اس دوبارہ رجوع کرنے میں، نہ شوہر کی طرف سے اور نہ بیوی کی طرف سے، اور ان کو دوبارہ گھر بسانے کی اجازت دیں۔ وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے، مثل الذی، مانند اس طرح کے، علیہن، جو ان پر ہیں، یعنی عورتوں کے جو حقوق ہیں وہ اسی طرح ہیں جیسے کہ اس شخص پر ان کے حقوق ہیں، ان عورتوں کے حقوق ہیں، یعنی عورتوں جس طرح مردوں کے حقوق ہیں نا عورتوں کے ذمے، عورتوں کے فرائض کہلائے جائیں گے وہ، تو اسی طرح عورتوں کے اپنے حقوق بھی ہیں جو مردوں کے ذمے ہیں، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ یہ نہیں ہے کہ عورتوں سے اپنے حقوق تو پورے کرواتے رہیں اور اپنے حق ادا نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے ان پر، یعنی ان عورتوں پر، ایک درجہ ہے، یعنی ایک درجہ فضیلت ہے۔ ہر کام میں مرد اور عورت کی برابری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو بھی عمل دنیا کے معاملات میں ہوں گے، آخرت کے ہوں گے، تو وہ ان کو پورا ہی اجر ملے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ عورتیں ہونے کی وجہ سے ان کے اجر میں کمی ہوگی یا مرد ہونے کی وجہ سے زیادتی ہو جائے گی۔
ان کے اجر میں، یہ نہیں ہے، اس لحاظ سے دونوں برابر ہیں۔ لیکن جو گھریلو اصول ہوتے ہیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا مرد کا ایک درجہ اوپر رکھا ہے، کیونکہ مرد جو ہے وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، اور ویسے بھی گھر میں کسی ایک ہی حکمرانی ہوتی ہے نا، اگر دو بندے حکمرانی کرنا لگ جائیں گے تو پھر تو خرابی پیدا ہو جائے گی، فساد ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا ایک درجہ مرد کو فضیلت دی ہوئی ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے، آج آپ نے اس میں کیا پڑھا ہے؟ آپ نے اس میں حیض کے مسائل پڑھے ہیں، پھر آپ نے قسم کے بارے میں پڑھا کہ جھوٹی قسمیں نہ کھائیں اللہ تعالیٰ کی، ہے نا، اور لوگوں کے درمیان صلح کروائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لغو قسمیں ہیں ان پہ پکڑ نہیں ہونی، جو دل کے ارادے سے قسم کھائی جانی اس پہ پکڑ ہونی ہے۔ پھر ایلا کے بارے میں بتایا گیا کہ ایلا کیا ہوتا ہے، ایلا بھی قسم ہی ہے، یعنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لینا۔ اس کی مدت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے 4 ماہ ہے، 4 ماہ سے زیادہ کے لیے کوئی ایلا نہیں کر سکتا۔ اگر کرے گا تو اس کو پھر یا طلاق دینے پر یا پھر اپنی قسم کا کفارہ ادا کر کے رجوع کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ تو طلاق کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے عدت بتائی ہے، جو غیر حاملہ ہے اس کی 3 قروء ہے، یعنی 3 ماہ، اور اگر وہ حاملہ ہیں تو وضع حمل ان کی عدت ہوگی۔ اور اگر رجعی طلاق ہے تو شوہر اپنی بیویوں کو دوبارہ اپنے نکاح میں لوٹانے کی زیادہ حقدار ہیں، اور ولی کو کوئی حق نہیں کہ وہ ان کے درمیان رکاوٹ بنے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا جو عورتیں ہیں ان کے اسی طرح سے حقوق ہیں جس طرح سے مردوں کے لیے حقوق ہیں، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے ایک درجہ فضیلت عطا فرمائی ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کماتے ہیں، اور ان پر ذمہ داری ہوتی ہے گھر بار کی، یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک درجہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور باقی جو اور کام ہیں، ثواب عذاب، اس میں سب برابر ہی ہیں۔ تو یہ اتنا آسان سا لیسن تھا آپ کا چھوٹا سا، اس کو دوبارہ خود سے ریوائز کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔